بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو ذکر کا حکم دیا اور ساتھ اس کی مقدار کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کثرت سے ذکر کرو۔ کثرت کا لفظ عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام آدھے سے زیادہ ہو۔ مثلا گلاس آدھے سے زیادہ بھرا ہوا ہو تو اکثر حصہ اس کا پانی سے بھرا ہوا کہیں گے۔ تو ذکر کی کثرت سے مراد یہ کہ انسان کی زندگی کا بیشتر وقت یاد الہی میں گزرے، تھوڑا وقت غفلت میں گزرے۔ جبکہ ذکر کے معاملے میں ہمارا حال بالکل الٹ ہے۔ آج کے سالک کو بھی اگر اوراد و وظائف کے لیے کہیں تو وہ 5 منٹ کا مراقبہ کرتا ہے۔ اب جاگنے کا ٹائم انسان کا کم از کم 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، میکسیمم 8 گھنٹے آپ نیند ضروریات کے لگا دیں۔ تو اگر 16 گھنٹے جاگنے کا ٹائم ہے تو اس میں پھر 8 گھنٹے تو حضور قلب کے ساتھ گزرے، کم از کم 8 گھنٹے تو نہیں گزرتے حقوق قلبی کے ساتھ، ذکر کے ساتھ۔ تو ہم اگر دیکھیں تو یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوتا، اتنا تھوڑا ہوتا ہے۔ اب اتنے تھوڑے ذکر کے اثرات کیسے مرتب ہوں بندے پر؟ یوں سمجھیں کہ اگر 24 گھنٹے کوئی موبائل فون استعمال ہو اور اس کے بعد اس کو 24 منٹ کے لیے چارجنگ پہ لگانا پڑے ہر دن کے بعد، اور ہم 24 منٹ کی بجائے 1 منٹ اس کو لگا دیں تو اس کی تو چارجنگ پراپر نہیں ہوگی۔ ہم تو اس حساب سے اپنا اتنا وقت بھی ذکر میں نہیں لگاتے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کو گھنٹوں مصلی پہ وقت گزارنے کی عادت تھی، اور ہمیں گھنٹوں گپوں میں گزارنے کی عادت ہے۔ جب ہم گپے مارنے بیٹھتے ہیں ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ اگر غور کریں لاہور کراچی کے ماحول میں عشاء سے لے کے 12 بجے تک کا وقت تو ویسے ہی جاگنے میں گزر جاتا ہے۔ 12 بجے کے بعد سیریس ہوتے ہیں کہ اب سونے کی تیاری شروع کر دیں گے۔ کوئی 12 بجے سویا، کوئی 1 بجے سویا۔ ایسی فیملیز بھی ہیں جو 2 بجے 3 بجے سوتی ہیں۔ اب اس فیملی میں ایک بندہ بھی اٹھ کے فجر پڑھنے والا مشکل سے ہوتا ہے، قسمت سے کوئی ہوا تو ہوا، ورنہ فجر ہی نہیں پڑھتا۔ اور جن کے مزاج بگڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کے طالب ہیں اور آخرت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں، وہ لوگ 3 بجے 4 بجے سونے کے عادی۔
3 بجے 4 بجے جب تہجد کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے وہ ان کے سونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے محروم کر دیتا ہے اس برکت والے وقت سے؟ ان کو جاگنے بھی نہیں دیتا. یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے تہجد میں جاگنا. ہر آدمی سوچتا ہے جی کہ میں نہیں جاگتا، تجھے جاگنے نہیں دیا جاتا، تجھے اس موقع پہ سلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے فلاں فلاں بندوں کو پر مار کے جگاؤ، اور جاؤ فلاں فلاں بندے مجھے ناپسند ہیں، ان کے سر پہ پہرا دو، ان کی آنکھ نہ کھلنے پائے. اب یہ سوچنے والی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موقع پہ ہمارے سر پہ بھی پہرا ہوتا ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے؟ تو ہم سوچ رہے ہیں نا جی کہ ہم نہیں جاگتے، حقیقت حال اللہ جانتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ سوچے میں نہیں جاگتا، اور ایک سوچنے کا یہ بھی انداز ہے کہ یہ مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں میری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے. ہوتا ہے نا جب انسان اپنے دوستوں میں ہو، خوش موڈ میں ہو، اب اس وقت میں کوئی ناپسندیدہ شخص آئے تو بندے کو دیکھنے سے ہی کراہت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا شادی بیاہ کے موقع پر نوجوان بچے تو جی آج ہم ساری رات جاگیں گے، جی ہم نے جی فیصلہ کر دیا ہم ساری رات جاگیں گے. وہ ساری رات جاگنے کا عزم کرنے والے جہاں رات کے 3 بجے سب سوئے موئے پڑے ہوتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتی. تو مذاق ہے صبح 3 بجے سے لے کے فجر تک جاگنا، یہ اولیاء کی صفت ہے. اگر فساق اس طرح آسانی سے اس وقت میں جاگ لیتے تو پھر خدا کے قانون کے لیے نیکی اور برائی میں کیا فرق ہوتا؟ یہاں پتہ چلتا ہے دن اللہ کی رضا کے ساتھ گزارے گا تو وہ جو دربار لگنے کا ٹائم ہے نا اس وقت خود بخود حاضری نصیب ہو جائے گی. رات کے آخری پہر میں قدرت کا دربار لگتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پہ نزول کرتی ہے. ایک فرشتہ ندا دیتا ہے هل من سائل فأعطي له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے. یہ ون ونڈو آپریشن، کائنات کا ون ونڈو آپریشن، یہ ون ونڈو کھل جاتی ہے. ہے کوئی اپلیکیشن فارورڈ کرنے والا؟ آؤ بھائی تمہاری اپلیکیشن پروسیس کر دی جائے، اور تمہیں اپروول دی جاتی ہے. اور اپلیکیشن دینے والے بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتی. ارے حج کی درخواستوں کا ٹائم گزر جائے تو وہ کوئی قبول نہیں کرتا کہ جی ٹائم گزر گیا. تو جب یہ وقت ہم گزار بیٹھے تو صبح اٹھ کے ہم پھر کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ٹائم تو ہم نے گزار دیا، ہم نے تو ونڈو کھولی تھی، ہم نے تو اناؤنسمنٹ بھی کروائی تھی. ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک ایئرپورٹ پر مسافروں کی بہت زیادہ بھیڑ تھی. سیکورٹی چیک بھی بہت آج کل ٹائم لیتے ہیں. ہم لوگ اپنی فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے چیک ان ہو چکے. جب سیکورٹی لائن میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے وہاں ٹائم خوب لگ رہا تھا. ہم سے پہلے ایک امریکن لڑکی تھی،
اس کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سارے بیگ چیک کریں گے، ہینڈ بیگیج. وہ اڑ گئی کہ جی میرا اتنا مشکل سے پیک ہوا سامان ہے، میں تو نہیں کھولتی. سیکورٹی والوں نے کہا جی آپ کو کھولنا پڑے گا. اللہ والی عمر تھی، کہنے لگی میں نہیں کھولتی، اور سیکورٹی والوں نے لائن بند کر دی اور ان کو کھڑا کر دیا. اچھا جی کھڑی رہو. اب ہم اس کے پیچھے، اس کا سامان چیک ہو تو ہم آگے بڑھے. اس لڑکی کا سامان چیک ہوتے ہوتے پھڈا ایسا پڑا، گھنٹہ لگ گیا. سیکورٹی والوں کو کیا فکر ہے کہ فلائٹ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے اٹس ناٹ آور بزنس کہ آپ کی فلائٹ کتنے بجے ہے. ہمارا بزنس یہ ہے کہ آپ کلیئر پیسنجر ہیں تو ہم جانے دیں گے، جب تک تسلی نہیں ہوگی ہم کھڑا رکھیں گے. پھنس گئے ہم. نتیجہ کیا نکلا کہ ادھر ہماری فلائٹ اناؤنس ہو رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نام اناؤنس کرنے شروع کر دیے کہ پیسنجر فلاں، پیسنجر فلاں، پیسنجر فلاں. یہ سارے کے سارے جلدی سے دروازے پر پہنچ جائیں، فلائٹ جا رہی ہے. اب ہم سن بھی رہے ہیں لیکن آگے بڑھ بھی نہیں سکتے کہ قدم رکے ہوئے. جب انہوں نے ہمیں کلیئر کیا، ہمارے سامنے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ دس از لاسٹ کال فار پیسنجر فلاں اینڈ فلاں، آ جاؤ. اب ہم سیکورٹی چیک میں سے گزرے اور سامان اپنا دیتا، ہم بھاگے بھاگے جو گئے تو اس ونڈو پر پہنچنے سے پہلے جو لڑکی وہاں کھڑی تھی اس نے پیپر پہ سائن کر کے فلائٹ کلوز کر کے ان کو پکڑا دی تھی، اور انہوں نے آگے کیپٹن کو وہ پیپر دے کے دروازے بند کر دیے. اب فلائٹ کا یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ اس کو کلوز کر دینا تو پھر جلدی ری اوپن نہیں ہوتی. 1 منٹ کا مشکل سے فرق پڑا ہوگا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب اس نے سائن کیے ہوں گے تو ہم اس کی نظر کے سامنے ہی ہوں گے. اتنا ہی فاصلہ ہوگا، چند قدم کا. جیسے ہی اس وقت پہنچے ہوں تو میں نے اسے کہا جی کہ میں آ چکا ہوں. انہوں نے کہا جی سوری. جی ہم نے جانا ہے. انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو نیکسٹ فلائٹ پہ بھیج سکتے ہیں. یہ ہمدردی کر سکتے ہیں کہ اس پہ سیٹ ہے یا نہیں، ہم آپ کو ضرور بورڈ کر دیں. یہ فلائٹ جا چکی. اس وقت مجھے وقت کی اہمیت کا احساس ہوا کہ بعض اوقات 1 منٹ بھی انسان کا کاؤنٹ کیا کرتا ہے. 1 منٹ. اس نے کہا ویری سوری، میں بہت افسوس کرتی ہوں کہ وداؤٹ اینی پرابلم اور آپ کی مسٹیک کے آپ کو فلائٹ سے آف لوڈ ہونا پڑا، یا آپ فلائٹ نہ، اب سامان ہمارا اس پہ جا رہا ہے، چیکنگ تو ہو چکا تھا، ہم پیچھے کھڑے. 1 منٹ کی تاخیر نے ہمیں فلائٹ پہ نہیں جانے دیا. میں اس دن بیٹھ کے سوچتا رہا، یا اللہ یہ دنیا کے معاملات ہیں تو 1 منٹ کی تاخیر، ہم حاضر نہیں ہوئے اپنے وقت پہ، وی نیور شوڈ اپ ان ٹائم، اور انہوں نے ہمیں جواب دے دیا اے مالک تیری اناؤنسمنٹ ہر رات ہوتی ہے، حل من سائل فعطی له، آتا ہی کوئی نہیں، مصلی کے قریب ہی نہیں آتے، بستر پہ پڑے ہیں. تو پھر وہاں کا قانون کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سمجھیں اس معاملے کو. اس لیے ایک بزرگ تھے تو جب تہجد کا وقت ہوتا تو ان کی بیوی ان کو جگاتی، کہتی اٹھو رات کے قافلے جا رہے ہیں، رات کے قافلے جا رہے ہیں. یعنی رات کو جو رحمتیں تقسیم کرنے والا عملہ اترتا ہے
وہ اب اپنی لسٹ فائنل کر کے جا رہا ہے. اب یہ ون ونڈو آپریشن پھر نیکسٹ نائٹ کھلے گا. اب نیکسٹ ڈے جب ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ون ونڈو آپریشن ابھی ہو، وہ ہمیں روٹین کی لائن پہ ڈال دیتے. وہ جی اسپیشل ونڈو جو کھلی تھی نا وہ تو فلاں ٹائم تھا. اچھا آپ اب فجر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، چلیں آپ اس دروازے سے آ جائیں. اب اتنا لمبا دروازہ. اتنا سا فرق ہے ہماری زندگی میں اور اولیاء کی زندگی میں. ہم تہجد کا اہتمام نہیں کرتے تو ہمیں نارمل روٹین کے دروازے پہ ڈال دیا جاتا ہے. جاؤ بھائی بڑی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ ہم نے اس ملک میں جانا تھا تو اس ملک کا ایک بڑا اہم آدمی تھا، اس نے لیٹر بھی لکھا تھا انویٹیشن کا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جب ہم ویزا لگوانے کے لیے وہاں پہنچے تو کوئی 200-250 بندوں کی لائن تھی. ہم بڑے پریشان کہ یا اللہ یہ 250 بندے جو اپنا کام مکمل کریں گے تو ہمیں تو شیشہ ہو جائے گی. لیکن اپلیکیشن جب گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ونڈوز تو بہت ساری ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ونڈو کھول کے وہاں سے اناؤنسمنٹ کر دی ایپلیکینٹ فلاں اینڈ فلاں وہ اس ونڈو پہ آ جائے. ہم سب سے آخر پہ تھے، اس ونڈو پہ انہوں نے بلایا. ڈاکومنٹ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے. انہوں نے اتنی بات کی جی اپنا پاسپورٹ دے. ہم نے پاسپورٹ دے دیا جی آپ 3 بجے پاسپورٹ لے جائیں. 1 منٹ پہ وہ ونڈو بند کر دی. ہم لوگ واپس آ گئے. میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھائی آج ایک مسئلہ سمجھ میں آیا. یہی تہجد میں پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کے لیے وہ ون ونڈو آپریشن. آؤ مسلح میں اسی وقت تمہارا پاسپورٹ لے کے تمہیں ویزا دے دیں گے، جاؤ 1 منٹ میں فارغ. اور اگر دن کے عام اوقات میں اٹھ کے آؤ گے، اچھا بھائی 200 بندوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ 200 تم سے پہلے آئے ہیں، پہلے ان کی سنیں گے بعد میں تمہاری سنیں گے. تو ہم تہجد کے وقت کی اہمیت کو پہچانیں. دنیا کا کوئی ایسا ولی نہیں کہ تہجد کی پابندی کے بغیر اسے ولایت کا مقام مل گیا. من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہے گا اسے راتوں کو جاگنا ہوگا. جو چاہے گا کہ میرے دل کی حالت ٹھیک ہو جائے، میرے دل کا آئینہ درست ہو جائے، صاف ہو جائے، تو اسے مراقبوں میں بیٹھنا پڑے گا. آج کل کے سالکین چاہتے ہیں کہ مراقبہ بھی پیر کرے، دعائیں بھی پیر کرے، اور سارا کچھ پیر کرے اور کام ہمارا سمجھے. ٹھیک ہے، پیر کی دعائیں پشت پناہی کرتی ہیں، پیر کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو بدلتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اس بندے کو خود بھی تو فکر ہونی چاہیے نا. بندی ہر معاملے میں تو سائیں سست گواہ چست، یوں تو نہیں نا ہوتا. تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی پابندی کریں اور کثرت سے ذکر کریں. کثرت سے ذکر یہ ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی یاد اپنے دل میں بسائیں.
تو یہ کثرت سے ذکر پھر ہمارے لیے اکثیر ثابت ہوگا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ شروع میں بڑے شوق جذبے کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھ ہوتے ہیں، معمولات نہ کرنے کی وجہ سے پھر ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو وہ گڑی ہو جائے گی. یہ روز کے وراد و وظائف تو سالک کا روحانی پیٹرول ہے، نہیں ڈالیں گے تو روحانی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. سالک کو چاہیے کہ کثرت ذکر کو اپنائے حتیٰ کہ دل کی گرہ کھل جائے. کثرت ذکر کو اپنائے حتیٰ کہ دل کی گرہ کھل جائے. اتنا ذکر کرے کہ دل بیدار ہو جائے. یہ ابتدا ہے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ سالک اتنا ذکر کرے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے. سالک اتنا ذکر کرے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر اے شیطان تیرا ہرگز قابو نہیں چلے گا. جس سالک نے اپنے ذکر کو اس نقطے تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اس کا ایمان بچ گیا. اس مقام تک ہر بندے کو اپنے آپ کو روحانی طور پر پہنچانا یہ لازم ہے، ورنہ ایمان ہر وقت خطرے میں. کوئی بھی گر سکتا ہے، کسی وقت گر سکتا ہے. توحید-سنت.com ایک چیونٹی جو دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہو وہ ہر وقت گرنے کے چانسز موجود ہیں جب تک کہ وہ چھت پر نہیں پہنچ جاتی. جب چھت پر پہنچ گئی اب وہ گر نہیں سکتی. تو روحانی دنیا میں یہی حال سمجھ لیجیے کہ سالک اس دیوار پہ چڑھنے والی چیونٹی کی مانند ہے، کسی وقت گر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالی کی حفاظت کے اس وعدے میں شامل نہیں ہو جاتا. اور یہ حفاظت کا وعدہ تب ہوتا ہے جب فنا اور بقا مکمل ہوتی ہے. تو ذکر کو اس نقطے تک پہنچائیں حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت نصیب ہو جائے، پھر کام آسان ہے. تو اس لیے یہ ایک بامقصد زندگی ہے. کہہ دینا جی میں آج ذکر نہیں کر سکا، میں جی آج تہجد نہیں پڑھ سکا، میں جی آج تسبیحات نہیں کر سکا، جی وقوف قلبی تو مجھ سے ہوتا نہیں، مراقبہ کرنا مجھے آتا نہیں. بھئی اگر ہوتا کچھ نہیں تو پھر ملے گا بھی کچھ نہیں. ہمارے مشائخ نے کہا من لا ورد لہ لا وارد لہ. جو اپنے اراد و وظائف نہیں کرے گا اس کو کوئی اور کیفیات نہیں ملیں گی. تو اس لیے سالکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہوئے ذکر کی کثرت کریں. کثرت سے ذکر کے بغیر کام نہیں چلے گا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو. جب یوں کثرت سے ذکر کرتا ہے انسان تو پھر اس کا دل منور ہوتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے، دل ذاکر شاغل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے پیر ہرات، ان کو کہتے تھے. ہرات ایک صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں وہ بزرگ گزرے تو پیر ہرات کے نام سے مشہور ہوئے. بڑے عجیب اقوال ہیں ان کے. فرمایا کرتے تھے اگر بہوا روی بگسے باشی، اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو تو ایک مکھی کی مانند ہے.
وہ بر آب روی خسے باشی، تو پانی پہ تیرتا ہے تو تو ایک تنکے کی مانند ہے، دل بدستار تا کسے باشی، تو دل قابو میں کر لے تو کچھ تو بن جائے۔ تو ہوا میں اڑنا اور پانی پہ چلنا یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل کی گرہ کھل جائے۔ تو اس بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے۔ کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے۔ اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ایک خدا کی یاد تو دل میں ہوتی نہیں، وہ سب معبودوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ وہ کعبے کو بت خانہ بنا دیا، اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کعبے کو بھی تو ہم نے بت خانہ بنایا ہوا ہے، صنم خانہ بنا۔ اس کی بھی محبت دل میں، تو اس کی بھی محبت دل میں، تو اس کی بھی محبت دل میں۔ ما ھذہ تماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جو دل میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں یہ بت سمجھ میں نہیں آتے۔ نوجوانوں کے دلوں میں تو کچھ شکلیں بنی ہوتی ہیں، فلاں کی شکل کا ٹھپا لگا ہے، فلاں کی شکل کا ٹھپا لگا ہے، یہ خدائی، یہ ہوائی خدا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے بتوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے، تخیل کے بتوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے، تب جا کے توحید خالص نصیب ہوتی ہے۔ تو ذکر کی کثرت کیے بغیر کام نہیں بنتا۔ جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے تو 20 سال اور بھی گزر گئے ہماری زندگی، تو روحانی ترقی کوئی نہیں نصیب ہوگی۔ تو زندگی کی ترتیب کو بدلیں، وظائف کی پابندی کریں، اورات کی پابندی کریں، شریعت و سنت کی پابندی کریں۔ جب ہم اپنی طرف سے پابندی کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے اصلاح کا معاملہ آسان فرما دیں گے، ہمارے دلوں کو منور فرما دیں گے۔ تھوڑی دیر ملاقات کر لیجیے۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ،
گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہم نے یہ عشق الہی کا اثر دیکھا ہے، ہم نے یہ عشق الہی کا اثر دیکھا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہم نے یہ عشق الہی کا اثر دیکھا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، اپنی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پردی فرما. رب کریم ہمارے دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، ہمارے قلب کا تصفیہ فرما. نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما، دینی پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اے مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہمارے والدین عزیز قاری مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.